کرنا بھی ضروری ہے۔ جس کو نیند کا غلبہ زیادہ ہے وہ کان گھوڑے کی طرح کھڑے کر کے بیٹھے۔ بات یاد ہے؟ بات کان لٹکے ہوئے کس کے ہوتے ہیں؟ گدھے کے۔ اور گھوڑے کے کان کیا ہوتے ہیں؟ تو لٹکے ہوئے کی کیا علامت ہے؟ سستی، کاہلی، نیند۔ آپ اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ یہ جو علماء ہیں نا، چونکہ آپ تو صرف ریکارڈنگ کے لیے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو اجازت ہے آپ نیند کریں، کچھ کریں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ تو گویا کیسے جیسے سی آئی ڈی والے ہیں جی۔ تو اب جو گدھے کی کانوں کی طرح بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ساری رات تہجد و نوافل میں گزار کے آتے ہیں، اتنی بڑی راتیں۔ سچی بات ہے، جب سے میں نے دورہ تفسیر پڑھانا شروع کیا ہے، رات کو 3 بجے خود بخود نیند کھل جاتی ہے، نیند آتی نہیں ہے۔ میں 3 بجے سے بیٹھا ہوں، اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، پھر مطالعہ کرتا ہوں۔ دن کو تو لوفروں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر گھومنا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کسی اور عمل میں مشغول رہتے ہیں جی۔ جب وہ عمل بھی جان آپ کی چھوڑتا نہیں ہے تو پھر آپ سوتے ہیں۔ عمل نہیں جان چھوڑتا، وہ بالکل ہی وہ عمل جان نہیں چھوڑتا، لیکن جان چھڑوانی پڑتی ہے، پھر صبح بھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ بھی جلدی سونے کی کوشش کریں۔ میں بھی اتنا جلدی نہیں سوتا، 10:30 11 بجے سوتا ہوں، لیکن پھر میری عمر اتنی ہے کہ یہ عمر کہتی ہے کہ نیند ابھی کافی ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب کان کیا کر کے بیٹھنا ہے؟ کون سے کان؟ یہ اصطلاح میں نے ایجاد کی، ایک طالب علم بلوچ تھا ادھر تربت کا، صوفی مومن اس کا نام تھا، ادھر شاید پڑھتا ہے ابھی یہ خیر العلوم میں، صوفی مومن۔ وہ آتا صرف کے سبق میں نے کہا صوفی جی یہ گھوڑے کے کان بناؤ، کیونکہ بلوچوں کی اکثریت گدھوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے نا۔ میں نے کہا کبھی تو وہ لیاری نہیں گیا، میرا ناکا سے نیچے کبھی تو نہیں گیا؟ کہتے گیا ہوں۔ تو میں نے کہا تو ہی بتا دے گدھے کے کان کیسے ہوتے ہیں۔ اب ادھر گلشن غازی کے بھی آتے ہیں لڑکے، تو ان کو کہتا ہوں حاجرہ مسجد سے آگے گزرو نا تو وہاں اکثر گدھے باندھے ہوئے ہیں، تو آج دیکھ لینا اسماعیل، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مجھ سے ماریں کھا کھا کے بیٹھا ہے۔ تو گدھے کے کان، گدھے کے کان والعادیات ضبحا، ہر وقت تیار اور مستعد ہوتا ہے۔ گدھا کوچوان ڈنڈا مارے گا تو کان کھڑے ہو جائیں گے، وگرنہ سب کچھ کہتا ہے ختم ہو گئی دنیا، دنیا سکون قبر میں ہے، اس کی قبر شروع ہو گئی جی، گدھے کی قبر شروع ہو گئی۔ گھوڑے بن کے بیٹھو، سنو کیا کہتا ہے مولوی جی۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں، کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں پہلی بات ختم ہو گئی، کسی کو بشر کہنے میں اس کے کمالات، اس کے فضائل کا انکار ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس لیے کہ قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو، اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ کافر فرمایا گیا۔ جو انبیاء کو بشر کہے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ بہت بڑی بری بات اس نے کہی ہے، بہت بڑی بری بات اس نے کہی ہے۔ ابھی آپ نے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 اور 6 سنی،
جب انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں تو حضور نے فرمایا انما انا بشر، میں کیا ہوں؟ گدھے کے کان کھڑے ہوئے یار نہ ہوئے؟ پہلے سے کھڑے تھے ماشاءاللہ۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کو بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ جو نبیوں کو بشر کہے وہ کافر ہے، تو خود نبی کہے مولوی صاحب کتھے ہو؟ اٹھے ہو؟ کتھے ہو؟ اتھے ہو؟ آپ کو سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ ابھی آپ نے آیت سماعت فرمائی، حضور نے کیا فرمایا؟ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ گامے ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل، گامے تم بھی انسان ہو میں بھی، تم بھی بشر ہو میں بھی۔ مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ جا بجا، کیا یعنی ہزاروں بار جا بجا، ایک دو آیتیں چھوڑ کے، پھر دو چار چھوڑ کے، پھر 10-20 چھوڑ کے، پھر کیا کہا گیا؟ جو نبی کو بشر کہے وہ کون ہے؟ جا بجا کا یہ معنی ہے نا، کوئی اور معنی ہے؟ اب مولوی صاحب کہے جی، مولوی جمشید کہتا ہے جی نماز پڑھ لو، اب کہے گا جی تقی صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ رفیع صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات پڑھی نہ ہو، کوئی عالم ہو بڑے سے بڑا بھی ہو تو ساری کتابیں تو نہیں پڑھ سکتا، یا میں بیٹھا ہوں، میں کوئی علیم کل تھوڑا ہوں، میں تو جس فن میں آگے جاؤں گا میں کوشش کروں گا وہ علم ملتا جائے گا جی۔ باقی علم تو تب ملے گا جب میں اس کی جستجو کروں گا، جب میں جستجو نہیں کروں گا تو مجھے علم نہیں ہوگا۔ اس لیے مفتی کے لیے چاہیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دیا جائے اس بارے میں مکمل تحقیق ہونی چاہیے، کم از کم ان کے متقدمین کی کتابیں پڑھ لینی چاہیے۔ اس کو آپ کی نماز کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، ہمیں ایمان کی فکر ہے، اس کو نماز کی ہے جی۔ وہی مینگل صاحب والی بات، وہ پرانے زمانے کی، نماز نہ چھوڑنا، نماز پتہ نہیں ہے لطیفے کا، پتہ نہیں ہے آپ کو۔ قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو، تو جو خود کہے بشر، بات وہی آ گئی مولوی صاحب اللہ نے تبت یدا کہا ہے لیکن آپ کو تبت یدا ابی لہب پڑھنے کا حق کوئی تھا؟ اس سبق میں تھا؟ سنی تھی بات مجھ سے؟ تو ہو سکتا ہے یہ کہیں جی نبی کو تو حق ہے لیکن انسانوں کو حق نہیں ہے۔ در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور، در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے، ادب سے بھی دور ہے، کفار کا بھی۔ یہ فتویٰ لگا ہے انہوں نے کس پر ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کفار کا، اللہ کا نبی نعوذ باللہ پھر ایسا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، البتہ یہ بات آپ کے دماغ میں بٹھا رہا ہوں جو وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کی تحریف ہے تفسیر کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں
قرآن کریم کی تحریف ہے یہ قرآن کی آیات کی تفسیر نہیں۔ اب اس کا پہلا جواب سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے بشر کے فضائل، انسان کے فضائل کا منکر ابلیس صاحب ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ابلیس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم کو سجدہ کریں، اس نے انکار کر دیا۔ سورہ اعراف میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کے اوپر ہر انسان چلتا ہے، اس کو رونتے ہوئے جاتا ہے، یہ کوئی احترام کی چیز تھوڑی ہے۔ میرے قریب ہی کوئی نہیں آئے گا۔ آگ کیا کہتی ہے؟ مجھے جب آگ لگتی ہے تو میں تو اوپر جاتی ہوں، جتنی سردی ہوئی ہو، پھر بھی کوئی آدمی گرمائش لینے کے لیے اپنے پیر کو میرے اندر ڈالے گا، میں تو اوپر جاتی ہوں۔ خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ خلقتہ من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ میرا مقام اونچا ہے، اس مقام اونچے کی وجہ سے میں آدم کی فضیلت کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، یہ غرور کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تو ابلیس نے سب سے پہلے انسان کی فضیلت کا، بشر کی فضیلت کا انکار کیا تو وہ کافر ٹھہرا۔ آج اگر کوئی نبی کی بشریت فضیلت کا انکار کرے گا تو وہ خود ٹھکانے پہ لگے گا، ہم نہیں لگاتے۔ بشر کی فضیلت کو کس نے مانا؟ فرشتوں نے مانا۔ کس نے مانا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ جی حضور، جی حضور، سجدہ ریز ہو گئے۔ آدم کی فضیلت کا قائل ہونا فرشتوں کا کام ہے۔ انبیاء کی بشریت اور فضیلت کا قائل ہونا فرشتہ صفت انسان لوگوں کا کام ہے، ابلیس صفت انسانوں کا کام ہو سکتا؟ جی اب میں آپ سے پوچھوں گا، فرشتہ صفت انسانوں کی نماز ابلیس صفت انسانوں کے پیچھے ہو جائے گی؟ ہوگی مولانا؟ جی نماز ضائع نہ ہو جائے، جماعت سے نہ چلی جائے، جماعت سے۔ ابو جہل فرشتہ صفت انسان تھا، ابو لہب فرشتہ صفت انسان تھا، یہ ابلیس صفت انسان تھا۔ اب کوئی کہے پیچھے ابلیس کے اللہ اکبر، کوئی کہے پیچھے ابو لہب کے اللہ اکبر۔ ارے بابا ابلیس کے پیچھے پڑھے پھر بھی نہیں ہوگی، ابو لہب اور اس کی نسل ان جیسے لوگوں کے پیچھے پڑھے تب بھی نماز۔ یہ عقل اللہ نے، میں نے کہا علم حاصل کرنے کے تین ذریعے ہیں، ایک دل ہے، دوسرے نمبر پر آپ کو کیا سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ اس بریلوی کا وہ عقیدہ نہیں ہے؟ کون سے معتزلہ آپ کو ایک نام پیش کریں؟ نہیں، آپ مجھے نام پیش کریں، میں اس معتزل کی کتاب پیش کروں گا۔ جی چیلنج ہے میرا، کوئی معتزل نہیں ہے، میں اس کے مدرسے کی کتاب پیش کر دوں گا، تبیان القرآن، تفسیر تبیان القرآن، مصنف غلام رسول سعیدی، ابھی قریب میں مرا ہے، اس کے مدرسے کا شیخ الحدیث تھا۔ مسلم شریف کی شرح لکھی اس نے، صحیح مسلم، تفسیر لکھی ہے تبیان القرآن،
बुखारी की शरह लिखी है नेमतुल बारी, ये सारी किताबें मेरे पास मौजूद हैं। 12 रबीउल अव्वल में नुमाइश पे लैन पे खड़े होके लेके आया हूं, लैन में, और साथ साथ फतावा रिजविया भी लेके आया। फतावा मैंने ऐसे सीधा साधा रुमाल बांधा, ऐसे लपेटा, मैं भी लाइन में खड़ा होगी, सस्ती मिलती है। 12 रबीउल अव्वल को वहां एक है उनका बाबा, वो आकर सस्ती बेचता है किताबें। तो मुझे कहता है आप क्या करेंगे, शक्ल से पहचान तो हो जाती है। मैंने कहा खुद भी फायदा हासिल करूंगा, लोगों को भी फायदा पहुंचाऊंगा। टोकन मिलता है, टोकन। तो उसमें 10-15 हजार की किताब 5-6 हजार में मिल जाती है। तो मैं वहां नुमाइश पे 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा, मैं सारी किताबें उनकी लेके आया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की दास्तान का भी इल्म होना चाहिए। ये पता है इसका बाप मौलाना फजल रहमान दारुल देवबंद का फाजिल था। कहाँ का? दारुल देवबंद का फाजिल था। इसका दादा भी मौलवी था, देवबंदी था। और आज तक इनकी जो अपनी घर की मस्जिद देवबंदी इमाम है, और ज्यादा पैसा भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का वहां लगा हुआ है। इसके बाप का मजार भी नहीं है, बरेलवी वहां तक ताकीक करके आए हैं, उनकी ताकीक मैं आपको सुना रहा हूं। कुछ समझे नहीं समझे? ये जो कहता रहता है ना, ये कुछ तमाशा क्या बना रखा है, जिधर जाओ मदीना मदीना। तो वो कुछ बाप के असरात भी तो आएंगे ही नहीं आएंगे जी। ये जो उनके नाथ खानों को डांट रहा होता है, तो पीछे से कोई असरात भी होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, बरेलवी है, बरेलवियों से इसने पढ़ा भी होगा, तो कुछ अपने बाप से भी तो पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा? कुछ ना कुछ बाप का खाया उसका तो गाएगा नहीं गाएगा जी। और 15-20 साल तो बाप का कमाया हुआ खाया होगा जी। 20 साल के बाद रख लो के हलवाइयों का कमाया हुआ खाया होगा। 8वें दिन तो बाप से खर्चा लेके आता होगा, नहीं लेते होगा? या साल के बाद तो बाप का कमाया हुआ लाता होगा, नहीं लाता होगा? तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान कोई हुज्जत नहीं है, कोई हुज्जत। और गुलाम रसूल सईदी ये वो है जो कट्टर किस्म के बरेलवियों का शागिर्द था। बावजूद इसके इसका बाप गैर मुकल्लिद था। गुलाम रसूल सईदी का बाप क्या था? उसने लिखा है, ये सिर्फ एक किनान पैदा हो गया था नूह के घर में। नूह के घर में किनान पैदा हो गया था। गुलाम रसूल सईदी ये हिंदुस्तानी था, उर्दू जबान बोलता था। अगर आपको बात मेरी समझ ना आए तो कभी आप वहां जाएं, उनसे पूछें कि गुलाम रसूल सईदी का लिबास कैसे होता था, कुर्ता कैसा होता था। वही गधे के कानून वाला, गैर मुकल्लिद। जिसकी भी आप देखें ना कमीज, वो गधे के कानून वाली होती है। देखिए नहीं देखी? अंग्रेज की टाई शरीफ वाली, वही कफू वाली, वही गोल दामन वाली। मेरे उस्ताद बरेलवी हैं जिनसे मैंने कुरान पढ़ा है, उनके बेटे का नाम है, जब पैदा हुआ था नाम आरिफ रखा गया था। जब कराची में आया तो वो आरिफुल हक बन गया। क्या बन गया? आरिफुल हक। हमारे गांव का भी था और हमारे उस्ताद का बेटा भी था। उसने तकरीबन सारी किताबें वहीं पढ़ी हैं मुनीबुर रहमान के मदरसे में। मैंने उसको एक दफा कहा कि मैं ये गुलाम रसूल सईदी को मिलना चाहता हूँ, इसका क्या तरीका होगा? उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं जाऊंगा उस्ताद जी से कहूंगा, वो टाइम देंगे, मैं आपको फोन करूंगा, आप आ जाना। ज़ुहर की नमाज से पहले उसने टाइम दिया। मैं वहां पहुंच गया। कुतुब खाना माशाल्लाह उसका कमरा इतना बड़ा था, बल्कि हो सकता है ऐसे भी बड़ा हो।
سارا کتابوں سے بھرا پڑا تھا، اور اس کی جو ٹیبل تھی اس زمانے میں تفسیر تبیان القرآن کی آخری جلد وہ لکھ رہا تھا، ٹیبل پر صرف تفسیر پڑی تھی معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی۔ کس کی؟ میں نے کہا یہ چور کا بچہ اسی سے نقل کرتا ہے، الفاظ اپنے ڈالتا ہے، الفاظ، مگر نہ یہ گستاخوں کی تفسیر کو ٹیبل پہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مجھے دکھانا تھوڑا مقصود تھا۔ میں نے جب اس کا لباس دیکھا وہ بین ہی ایسے لگتا تھا جسے غیر مقلد ہو، نہ سر پہ ٹوپی تھی اس کے، وہی کفوں والی قمیض اور گدھے کے کانوں والا کرتا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہی تھا۔ البتہ ایک علامت بریلویت کی تھی کہ شلوار ٹخنے سے نیچے تھی۔ یہ تو بھی نئے کمپنی پیدا ہوئی ہے نا، مدینہ مدینہ، یہ کہتے ہیں ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، مگر نہ ان کے جتنے ہیں سب کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے، اس کی شلوار بھی ٹخنے سے نیچے تھی۔ تو پیارے، خالی باتوں سے مسئلے نہیں ہوں گے، کوئی ان میں معتدل نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو صرف دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لکھتے وہی ہیں جو ان کے بڑوں کا عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور لکھتے ہیں۔ تو بار کہ بات لمبی ہو جائے گی۔ پہلا جواب یہ ہے انبیاء کا بشر ماننا، ان کے فضائل اور کمالات کا اقرار کرنا فرشتوں کا کام ہے، اور فرشتہ صفت لوگوں کا کام ہے، ان کے فضائل کا انکار کرنا ابلیس، اور ابلیس صفت لوگوں کا کام ہے۔ آئیے بات سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا جا بجا قرآن کریم میں انبیاء کو بشر کہنے والا کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں، یہی قرآن کریم ہے، سورہ تغابن کھولیں آپ۔ مجھے بھی بتانا کون سا سپارہ ہے، صاف صاف لغت بولا کرو۔ اس کی آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 6۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ملا؟ احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے؟ بشر کا معنی یہاں کیا ہے آدمی۔ اصل یہ دماغ سے بہت کمزور تھا، یہ تو کہتے ہیں نا ماشاءاللہ وہ سائنسدان بھی تھا، ٹھیک ہے، اس کی سائنسدانی میں دکھاؤں گا آپ کو، جب سورہ کہف میں پہنچیں گے نا، اس کا عقل اور شعور دکھاؤں گا، وہاں اس نے کیا ترجمہ کیا اور یہاں کیا کیا ہے، لیکن ہمیں اس ترجمے سے سروکار نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نعیم الدین مرادہ بادی کو، میں نے بھی یہاں کچھ لکھا ہوگا، کیا لکھا ہے؟ چلو تم لوگ نہیں پڑھتے، مجھ سے سنو۔ فائدہ نمبر 11، انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے، کنہوں نے؟ کفار نے۔ کنہوں نے؟ یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا۔
یعنی کافروں نے رسول کے بشر ہونے کا کیا کیا؟ اور یہ کمال بے عقلی و نافہمی ہے، یہ کمال بے عقلی و نافہمی ہے، یہ کامل درجے کا بے وقوف ہے جو نبی کو بشر نہ کہے، کمال درجے کی بے عقلی و نافہمی ہے۔ پھر بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا، کس نے؟ یعنی ان کفار نے، اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا، خدا، پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا۔ پھر دوبارہ سماعت فرمائیے، یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، اور یہ کمال بے عقلی و نافہمی ہے۔ پھر بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا، اور پھر خدا کا اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا۔ پوری عبارت کا مقصد کیا ہے؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ پوری عبارت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نبی کو بشر کہنا کافروں کا دستور ہے، تو یہ دستور تو مولوی نعیم الدین کا بھی ہے۔ جی، یہ دستور تو مولوی نعیم الدین کا بھی ہے۔ مولوی نعیم الدین مشرکین مکہ کو سمجھا رہا ہے کہ پتھر کو تو خدا مان لیا ہے، لیکن جو رسول بشر ہوتا ہے اس کو انہوں نے، یعنی رسول بشر ہوتا ہے اس کو نہ مانا، رسول بشر ہوتا ہے اس کو، تو گویا کہ اس نے کیا کہا؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ وہاں کیا ارشاد فرمایا کہ انبیاء کو بشر کہنا کافروں کا؟ مولانا بات آئی؟ سمجھ نہیں آئی یا آر پار ہو گئی؟ جی، وکری وکری کر رہے ہیں نا، تو اس سے کیا ہے؟ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں لوگ کہتے ہیں منافقت چھوڑ دو، ادھر کچھ کہتے ہیں ادھر، تو منافقت بھی کفر ہے، منافقت بھی کفر ہے، بے عملی والی نہیں ہے، یہ خود شک اور تردد کے اندر مبتلا ہے۔ اعتقاد ہو تب بھی کافر، شک اور تردد ہے، پتہ نہیں بشر ہے یا نہیں ہے، پھر بھی کافر ہے۔ ایک بے ایمان تھا، وہ گویا قوالی گاتا تھا، وہ کہا کرتا تھا اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے۔ جب تو نہیں جانتا تو تو مسلم ہی نہیں ہے۔ کیوں مسلم نہیں ہے؟ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی آدمی حضور کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ نبی بشر ہے، نبی انسان ہے یا جن ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سمجھے، اگر وہ نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، تو پھر کافر ہے۔ اس لیے فرق کرنا ضروری ہوگا، نبی کون سی جنس میں سے ہے؟ یقیناً نبی انسانوں کی جنس میں سے ہے، تو نبی بشر ہے۔ کیا ہے؟ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے علامہ ولی الدین عراقی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کیا ہے سورہ کہف کے آخر کے اندر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی کی آیت کے تحت۔ اب مولوی صاحب کہتا ہے یہ لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے، اور خود یہ نعیم الدین، ایک کتاب ہے یہاں لائبریری موجود ہے، 50-60 صفحات کی ہے، اس کا نام ہے کتاب العقائد، کتاب العقائد۔ اس کتاب العقائد کا مصنف یہ نعیم الدین ہے۔ وہاں لکھتا ہے نبی بشر ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ ادھر کہتا ہے کافروں کا دستور ہے، ادھر لکھتا ہے نبی کیا ہوتا ہے؟ تو جو دوسروں کو تانا دیتے تھے وہی اپنے حصے میں آ گیا۔ تو
آج یہاں اتنی بات کافی ہے۔ اس کی عبارت سے پھر اسی تفسیر سے ثابت ہو گیا، جو دوسروں کو کافر کہتا تھا خود اس کا کفر ثابت ہو گیا۔ اس نے تو بیچارے نے بڑے ہوش سے لکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ اسے نبی کے بشر کہنے والے کافر ہو جائیں گے، یہ اس کو یاد نہ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ پوڑی پینے کی بیماری ہو اس کو، جی کوئی پوڑی پینے کی اس کو بیماری ہو اور پوڑی پی کے بیٹھا تھا تو وہاں اس سے وہ الفاظ لکھے گئے ہوں، یہ ہو سکتا ہے میرا۔ ہاں تو کس نے بولا جائز ہے؟ میں نے بولا ہے، میں نے بولا ہے جس طرح میں بولوں پھر سوال کرنا۔ نماز زیادہ اہم ہے یا نکاح زیادہ اہم ہے؟ جی نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ روز محشر گدازے، روز محشر زے اولی پرسش نماز بود۔ جب قیامت کے دن جان پگھلنے والی ہوگی، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ چار کوئی لے کے آیا ہے، تیرے لیے تو 70 تیار تھی، جی کس کس کے ساتھ گزارا کرے گا؟ شادیوں کا سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نماز کا ہوگا۔ جب نماز نہیں ہوتی تو پھر شادی کے لیے بھی صحیح العقیدہ تلاش کرنا چاہیے، صحیح العقیدہ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بد عقیدہ کو آپ گھر میں آ کے بٹھا دیں تو جو آپ کی اولاد پیدا ہوگی پھر اس پر اثرات اسی کے جائیں گے، پھر مفتی منیب الرحمان جیسے لوگ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بھلے وہ معتدل بھی ہو، اس کی بریلویت بھی اس کو پسند نہیں کرتی، سمجھے؟ تو اعتدال وہ ہے امتوں وسطا لتکونوا شہداء۔ جو قرآن نے اعتدال کا راستہ بتایا وہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو بنا نہیں رہے، ہم ان کا کفر آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ یہ شاید سمجھیں اور جا کر میرے خلاف تبصرہ شروع کر دیں، یہ تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، معافی نہیں کرتا۔ میں نے ابھی تک ان الفاظ میں کوئی اپنا لفظ کہا ہو میں مجرم ہوں۔ نبی کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، نبی کا اعلان ہے، قرآن نے وہ اعلان نبی کی زبان پہ کروا دیا ہے، تو اعلان وہی کروایا جاتا ہے جو رب چاہے گا تو قرآن میں اعلان ہوگا نا، رب نہیں چاہے گا تو قرآن میں کیسے اعلان ہو سکتا ہے؟ پھر تو قرآن کے محرف ہونا ثابت ہو جائے گا کہ قرآن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے جو ہم رو رہے ہیں کہ جو لوح محفوظ میں وہی ہمارے پاس موجود ہے، تو لوح محفوظ کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ بریلوی ہاتھ لگا کے آئے ہوں گے، بریلوی ہاتھ لگا کے آئے ہوں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس آیت کی یہ تفسیر کرنا یہ درست نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہم حضرات انبیاء علیہ السلام کو بشر کہتے ہیں، لیکن ان کے فضائل اور کمالات کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے فضائل اور کمالات کو کافروں نے نبی کو جہاں بھی بشر کہا ہے نبی کی فضیلت کو سامنے نہیں رکھا، نبی کو نبی مان کر بشر نہیں کہا، نبوت سے خالی اس کو بشر کہا ہے، نبی کو بشر کہا ہے نبوت سے خالی مان کر۔ اب یہاں یہ لفظ اگر ہوتا کہ انہوں نے نبوت سے خالی ان کو بشر کہا ہے، کافروں کا دستور ہے، تو بات بن سکتی تھی۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ ٹھونسا مار دینا کہ قرآن کریم میں جا بجا ان کو کافر کہا گیا ہے جنہوں نے نبی کو بشر کہا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔
ہم نبیوں کو بشر مانتے ہیں لیکن ان کے فضائل اور کمالات کو مانتے ہیں. ہم یعنی علماء دیوبند نبی کو بشر کہتے ہیں، نبی کے فضائل اور کمالات کو مانتے ہیں. سب سے بڑی فضیلت نبی کی نبوت ہے. نبی کی نبوت ہے. پھر نبی کی نبوت کے بعد اس کے کمالات ہیں. تو ہم نبی کی نبوت کو مانتے ہیں. کافروں نے جہاں بھی نبی کو بشر کہا ہے انہوں نے نبوت سے خالی مان کے کہا ہے. اب نبوت سے خالی مان کے کہا ہے. صرف دو مقام آپ ذہن میں رکھیں. نمبر 1 سورہ صاد کھولیں، صفات کے بعد صاد سورہ. آیت نمبر ہے 8. صفحہ نمبر ہے 462. مل گیا؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ حمزہ استفہام کا، کیا اتارا گیا ہے اس پر قرآن ہمارے درمیان؟ قرآن نازل ہوا ہے، نبوت شروع ہو گئی ہے. اب دیکھو 5 آیات کو بھی ذکر کہا جا رہا ہے. جی اقرا بسم ربک الذی خلق. میں نے کہا یہ لفظ جنس ہے، کہا تھا نا. تھوڑے کو بھی قرآن کہتے ہیں، آدھے کو بھی قرآن کہتے ہیں، ایک آیت کو بھی قرآن کہتے ہیں، اور مکمل الحمد سے لے کر والناس تک جتنی آیات جتنی صورتیں سب کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن. اب ان کا یہ دھوکہ رافضیوں کا یہ سورہ ہجر تک تو حفاظت کی ذمہ داری ہے، باقی کی نہیں ہے. تو یہاں تو قرآن ان 5 آیات کو بھی کہا جا رہا ہے. کیا اتارا گیا ہے اس پر قرآن ہمارے درمیان؟ اب انہوں نے نبی کو بشر کہا، نبی کو نبوت سے خالی سمجھ کر. کیا یہ قرآن ہمارے اوپر نہیں آ سکتا تھا؟ اس پر آیا، ہمارے اوپر کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو بشر سمجھتے تھے تو نبی کو بھی انہوں نے بشر مانا، نبوت سے خالی سمجھ کر. نبوت سے خالی سمجھ کر انہوں نے نبی کو بشر کہا ہے. اور ہم الحمدللہ نبی کو بشر کہتے ہیں، نبوت کے ساتھ کمالات کے ساتھ مانتے ہیں. تو لہذا ان کا اور ہمارے درمیان فرق ہوا. ہم نبی کی نبوت کو مانتے ہیں، وہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتے. نبی کی نبوت نہ ماننے کی وجہ سے ان کو کافر کہا گیا ہے. ہم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم تو مسلمان ہیں. اب ہمیں وہ کافر بنائے، وہ ملا جو پوڑیا کھا کے سویا ہو ہمیں کافر کہے تو الحمدللہ ہم کافر نہیں ہیں، وہ بیچارہ خود ہی کافر ہے. کوئی بات سمجھے؟ فرق بھی آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ یہ چند سپارے جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سارا قرآن سمجھ آئے گا. گپ شپ بھی موقع مال کے مطابق جیسے ہو رہی ہے ہوتی رہے گی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے، گپ مارتے رہیں اور پھر ترجمہ جھاڑتے رہیں. ٹھیک ہے، پھر چلتے رہیں، تفسیر ہو رہی ہے. تو آپ آئے جو ہیں وہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ
خالی گپ شپ کے لیے آؤ گے تو پھر خالی جاؤ گے. قرآن سیکھنے کے لیے دل دماغ کو لے کے آؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. پہلی قرآن کریم کی آیت نبی کو انہوں نے بشر کہا ہے نبوت سے خالی سمجھ کر. ہم نبی کو بشر کہتے ہیں نبی کی نبوت کو مان کر. تو انہوں نے کہا ہم بشر ہیں یہ بھی بشر ہے کیا اس پر قرآن نازل ہوتا ہے؟ ہمارے اور اس کے درمیان تو کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ جس باپ کا بیٹا ہے ہم بھی تو اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. وہ بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں ہم تو ایک جیسے ہیں. تو کیا اسی پر نازل ہوتا ہے؟ اللہ نے اس بشر پہ نازل کیا, نازل کر کے اس کو کمال دے دیا. اب یہ امتیاز ہو گیا ہے بشر اسی جن سے ہے لیکن نبوت کا منصب ملنے کی وجہ سے اعلیٰ درجے پر فیض ہو گیا. دوسری دلیل دیکھیں سورہ قمر کی آیت نمبر 25 صفحہ 538 538. آیت 25 اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا بل ہوا کذاب عشر. اُلْقِیَ کیا اتاری گئی ہے اس پر نصیحت یعنی قرآن من بیننا ہمارے درمیان سے. بل ہوا کذاب عشر بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور بہت زیادہ اترانے والا ہے. من بیننا ہمارے درمیان ہم بھی بشر یہ بھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. نبوت کا منصب اللہ نے اس کو دیا ہے تو انہوں نے نبی کو نبوت کے منصب سے خالی سمجھ کر اپنے جیسا بشر کہا ہے. نبوت کے منصب سے خالی سمجھ کر اپنا جیسا بشر کہا ہے. تو اس بشر کی ممانعت کے قائل ہم بھی ہیں جو نبی کو خالی بشر کہے نبوت سے خالی سمجھ کر. کافروں نے خالی سمجھ کے کہا تھا اور ہم نبی کو نبوت کے قائل ہونے کے ساتھ بشر مانتے ہیں. اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے. البتہ آپ کی دھوکہ دہی پر یہی کہوں گا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا صحیح ہے نا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا. جاہل کو جب دیکھو تو پھر پتلی گلی لو, پھر پتلی گلی لو. آپ کو ہم جاہل کہہ سکتے ہیں. چلو کوئی ناراض ہوتا ہے جی کافر نہ کہو اس کو, تو جاہل تو کہنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو نبی کو کافروں نے جو بشر کہا ہے تو اس کو نبوت سے خالی سمجھ کے کہا ہے. اپنے جیسا من بیننا ہمارے درمیان ہم بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہے. یہ کیسے نبی ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوحا الیہ, میں انسان ہوں لیکن یہ افضلیت کا مرتبہ یوحا الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے. مجھے منصب نبوت وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہے. اس لیے میں تم سے کیا ہوں؟ اعلیٰ ہوں. تو اب جو قرآن کا نظریہ ہے الحمدللہ ہمارا وہی نظریہ ہے. ہم قرآن کے نظریے سے ہٹے نہیں ہیں. میں علماء دیوبند کو سلام کہتا ہوں, کروڑہا سلام ان کے اوپر بھیجتا ہوں جنہوں نے ہمیں قرآن کریم سمجھایا اور اسی انداز سے سمجھایا جس طرح نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سمجھایا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ پہلی مرض منافقین کی تھی.
یخادعون اللہ، معنی نمبر 2، خدا، دھوکا،